سر جوڑ کے اور شبانہ روز محنت کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں تمام وہ ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز، ہمارے پاس اویلیبل جو ٹولز ہیں ان کو ہمیں بروئے کار لانا ہے، اور جو نہیں ہیں ان کو فی الفور ان کو پروکیور کرنا ہے بغیر وقت ضائع کیے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک وزارت ہے، لیٹ سے وزارت پیٹرولیم، ان کو ایک دنیا کا ایک منجا ہوا کنسلٹنٹ چاہیے، وہ کنسلٹنٹ فی الفور ان کو پروکیور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تاخیر کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس SIFC کا میکنزم ہے جہاں پر وہ جائیں اور جو پیپرا رولز کی ایگزمپشن وہاں سے لے لیں، تاکہ 6 مہینے کا جو ایک سفر ہے پروکیور کرنے کے لیے ایک ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کو، اس سے 6 مہینے ہمارے ضائع ہونے سے بچ جائیں، اور اس کے لیے ہم فی الفور کام شروع کر دیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اگر ہیومن ریسورس کی اگر کہیں کمی ہے تو وہ فی الفور آپ لم سے، نس سے، جہاں سے بھی بہترین پاکستانی مائع ناز ہیومن ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں وہ لیں، اینڈ اسکائی از دا لمٹ، تاکہ آپ کو جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان سے آگاہی ہو۔ منسٹریز میں ہمارے پاس جو سیکرٹریز ہیں وہ بڑے مائع ناز سیکرٹریز ہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بہت قابل، بہت محنتی اور عظیم پاکستانی ہیں۔ اس کے ساتھ معاف کیجئے اگر میں یہ کہوں تو کچھ حوالوں سے میڈیوکریٹی ہے، تو یہ بات غلط نہیں، لیکن ہمیں اسی احساسے سے ہمیں کام لینا ہے، اسی ہیومن ریسورس سے کام لینا ہے۔ جو اچھے سیکرٹریز ہیں ان کو بھرپور شاباش اور ستائش ملے گی، تاکہ باقیوں کو ترغیب ملے، اور جو کام نہیں کرتے پھر جو ایک قانون ہے، قدرت کا ایک فطرت کا نظام ہے، وہ اٹ ول اڈاپٹ اٹس کورس، اور وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ منسٹریز میں فائل ورک کا اتنا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ محیط ہے پچھلے 30-35 سال پہ، کہ وہ نئے آئیڈیاز، نئی سوچیں کا وقت نہیں ہوتا۔ فائل ورک اگر وہ کر لیں تو وہی بڑی بات ہے۔ تو آپ کو ایک ایسا میکنزم بنانا ہوگا اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے، اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے، جہاں پر فائل ورک بھی جو ہے اس سے بھی نپٹا جائے، اور جہاں پر ماڈرن تھنکنگ، ریفلیکشن، ڈسکشن، ڈبیٹ، وہ تھنک ٹینک کہہ لیں، آپ کا پول کہہ لیں، آپ کا جو بھی اس کو کہنا کہہ لیں، وہ آپ کے پاس موجود ہو، اور جو آپ کو ان محکموں میں، ان وزارتوں میں جو اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس نئے ٹولز ہوں، آپ کے پاس نئی سوچیں ہیں، آپ کے پاس نئی اسٹریٹجیز ہوں، تو یہ ساری چیزیں آج آپ کو کرنی ہیں۔ یہ آغاز ہے، ہم اپنی حکومت کی اس وقت 4تھے ہفتے میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ 5 سال انشاءاللہ ہمارے پاس ہیں، اور ان 5 سالوں میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو بدلنا ہے، لیکن وہ ابھی آپ سٹارٹ کریں گے، ابھی اس کا آغاز دیں گے، چاہے وہ آپ کی وزارت خزانہ ہے، چاہے وہ آپ کی وزارت کامرس اینڈ ٹریڈ ہے، چاہے وہ انٹیریئر ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ IT ہے، چاہے وہ پاور منسٹری ہے، چاہے وہ ڈیفنس ہے، چاہے وہ آپ کے انڈسٹری ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ آپ نے اپنے اہداف کو، جو میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ ابھی سے اسٹریٹجیز بنائیں گے، تو پھر اس طرف ہم تیزی کے ساتھ ہم آگے دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اس میں بوتھ ریسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی جو مجھ سے شروع ہوگی اور وہ آپ تک اور نیچے آپ کے جائے گی، اگر یہ کامبینیشن نہیں ہوگا، ریسپانسبلٹی اتھارٹی ود اکاؤنٹیبلٹی، اتھارٹی رسپانسبلٹی ود اکاؤنٹیبلٹی، دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ لہٰذا یہ ٹارگٹس جو آپ کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک میکنزم کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، تو یہ فلی آٹومیٹڈ ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کے کسی بھی
ایک بہترین نظام کے ساتھ ہم پلہ ہوگا، جس کے ذریعے ہر وزارت کا میں ان کے ساتھ بیٹھا کروں گا، اینڈ وی ول سٹ ود ایچ ادر، اور یہ اس میں ریویو کریں گے، وہ ماہانہ ہو، وہ سہمائی ہو، واٹ ایور ریویو کریں گے. یہ ٹارگٹس یہ طے ہوئے تھے، یہ اچیو کیا، یہ اچیو اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہے، کہاں ڈیلے ہوئی، کس نے سرخ فیتا وہاں چلایا، کس نے انآرڈینیٹ ڈیلے کی، یہ وہ ساری چیزیں. اس کے بغیر ترقی کا خواب وہ ہمیشہ ادھورا رہے گا. تو لہٰذا یہ فالو اپ، یہ پرویکٹیو جو اس کے اوپر سپرویژن آپ کی، میری اور ہم سب کی، وہ انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود انحصاری کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت وزارت خزانہ میں اور اکانومی کو اپنی مضبوط جڑیں پکڑنے کے لیے جتنی ان 3 ہفتوں میں میں نے میٹنگز کی ہیں، شاید ہی کسی اور شعبے کی ہیں، کہ کس طرح ہم نے بتدریج اپنے قرضوں کو نیچے لے کے آنا ہے. IMF پروگرام جو ہے وہ تو ہمیں ایک میکرو لیول پر ایک اسٹیبلٹی اور انٹرنیشنلی پاکستان کے استحکام کا ایک سمبل ہوگا، لیکن ہمیں آگے ترقی کرنی ہے، ہمیں اپنی گروتھ کو بڑھانا ہے، GDP کو آگے لے کے جانا ہے، جابز مہیا کرنی ہے، زراعت میں ترقی کرنی ہے، IT میں ترقی کرنی ہے، مائن اینڈ منرل میں ترقی کرنی ہے، پاور میں ہم نے اصلاحات لے کے آنی ہے، پیٹرولیم میں لے کے آنی ہے. وہاں پر تو IMF تو یہ چاہے گا کہ یہ چیزیں ہوں، لیکن وہ تو ہمیں خود کرنی ہے. اس میں تو نہ IMF کو رکاوٹ ہے، نہ کوئی اس کی طرف سے کوئی اور لمیٹیشن ہے، اور یہ ہمیں خود کرنی ہے، IMF اور نو IMF. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرکچرل چینجز لانے کے لیے جو اہداف انہی وزارتوں کو میں نے جو آپ کو بھجوائے ہیں، اس کو مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے پڑھا ہوگا، بڑے غور سے دیکھا ہوگا، اور اب اس کے اوپر عمل کرنے کی باری آ چکی ہے. آپ سب بڑے آنریبل منسٹرز ہیں، بڑے قابل منسٹرز ہیں. اٹس اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرینس. آپ میں جوان لوگ بھی ہیں اور تجربہ کار لوگ بھی ہیں. تو یہ مل کر ہی تجربہ اور جوان خون جو ہے مل کر وہ نکھار پیدا کرتے ہیں اور ایک انقلاب لے کے آتے ہیں، ایک گرین انقلاب لے کے آتے ہیں، اور زرعی انقلاب لے کے آتے ہیں، انڈسٹریل انقلاب لے کے آتے ہیں، معاشی انقلاب لے کے آتے ہیں. تو یہ آپ الحمدللہ آپ میں بڑی قابلیت ہے. میں نے وے فارورڈ آپ کو زبانی ابھی بتایا، وہ یہ پیپرز آپ کو گئے ہیں، اس پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کہیں اگر کنفیوژن ہے، کہیں کلیریفیکیشن ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا تو پاکستان آگے چلے گا. تو اس کے لیے جہاں پر IMF کا پروگرام ہمیں ایک مزید کرنا ہے، وہ 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، ہمیں ضرورت ہے استحکام کی. لیکن یہ IMF میں ہمیں نہیں بتانا ہے کہ جناب آپ ہائیبرڈ آپ بیج لے کے آئیں گے، مونسنٹو کو آپ انوالو کریں گے، یا کسی اور دنیا کی اعلیٰ پائے کی کمپنی کو لے کے آئیں گے، اور یہاں پر جو جعلی بیج بکتا ہے اس کا خاتمہ کریں گے، تو آپ کی جو زراعت ہے وہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گی. آپ کیڑے مارنے والے ادویات کو